فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت ادب کے ساتھ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قابل قدر، قابل احترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ محترم جناب شمس الدین صاحب نے اور ان کے صاحبزادے بھائی محمد فراز نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت بزم کو سجایا۔ ہم سارے حاضر ہوئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام کرنا اور ہم سب کا حاضر ہونا اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ احباب جی وقار، موسم کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ کوشش کروں گا بڑے مختصر وقت میں اپنی حاضری کو مکمل کروں۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے آپ کے رب ہونے کی قسم، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مانے، اور پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں دل میں کوئی خیال بھی نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 5 کی آیت مبارکہ ہے، تشریح سنیں تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب، یہ جو مکہ والے ہیں بالخصوص اور باقی سارے لوگ بالعموم، فرمایا یہ جو مکے والے ہیں محبوب، جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا اور اس میں ایک روایت یہ بھی نقل فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے تو ایک یہودی اور ایک منافق میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ دونوں اپنا فیصلہ لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہا کہ ہمارا یہ معاملہ آپس میں بگڑ گیا تو آپ ہمارے لیے کہ فیصلہ فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دونوں کی بات کو سنا تو آپ کو دنیاوی اعتبار سے یہودی کی بات سمجھ میں آئی اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیں، بات بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جو منافق تھا، منافق وہ بندہ ہوتا ہے جو زبان کے ساتھ تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا دل اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتا، دل سے نہیں مانتا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، وہاں سے نکل آیا، سرکار کو کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن جب وہاں سے نکلے تو کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم یہ فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جائیں گے
اور جا کر ان سے کہیں گے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، جو وہ فیصلہ کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور عمر وہ ایمان والوں کے لیے بڑا رحم دل ہے اور غیر مسلموں کے لیے بڑا سخت ہے، تو عمر جو ہے نا وہ یقیناً میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہنے لگا وہاں پہ چلتے ہیں، جا کے وہیں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی مان گیا، کہنے لگا چلو اگر تمہیں اپنے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو عمر فاروق کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب جناب عمر فاروق کے پاس دونوں پہنچے، دستک دی، جناب عمر باہر تشریف لائے، دونوں نے اپنا مسئلہ سنایا، عرض کی کہ ہمارے درمیان یہ معاملہ ہے، جھگڑا ہو گیا تو آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اتنے میں یہودی بولا، کہنے لگا عمر 1000 مرتبہ فیصلہ کرنا، لیکن ذہن میں یہ بات رکھنا کہ تجھ سے پہلے تیرے نبی میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں۔ آپ نے جب اس یہودی کی بات کو سنا، آپ نے کہا پھر ٹھہرو، رکو، میں آتا ہوں اور آ کر تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اندر جا کر آپ نے تلوار لی، تلوار لے کر باہر تشریف لائے اور آ کر بغیر کسی سوال جواب کے منافق کے سر کو قلم کیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کے لیے یہی فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے اس منافق کے سر کو اتار دیا۔ اب پراپیگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، آج بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں حکمران ہے، وہ تو دین کی بات ہی بڑی کرتا ہے، فلاں حکمران ہے اس نے فلاں موقع پہ ایسا کر دیا۔ یہ سب پراپیگنڈا ہوتا ہے۔ پتہ بندے کا تب چلتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت، ناموس کا معنی عزت ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے تو اس میں کردار پرکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا یہاں پر کردار کیا ہے۔ بندہ لاکھ مرتبہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، ایک مثال دینے لگا ہوں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملہ ہوتا رہے، تو آپ یہ بتائیں کیا اس بندے کا لاکھ مرتبہ درود وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ قبول تب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہلے پیرا دے گا۔ پھر اگر لاکھ کی بجائے 2 مرتبہ بھی پڑھ لے تو سرکار اس بندے کو اپنا اتنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ اس کو رب تعالیٰ 2 جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب جناب عمر فاروق نے اس بندے کی گردن کو جب اتار دیا نا، پراپیگنڈا شروع ہو گیا۔ جو اس کے حامی تھے، اس کے حواری تھے، آج بھی لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ شروع سے چلتا آیا۔ سرکار کے دور میں بھی پراپیگنڈا کرنے والے موجود تھے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور قیامت تک انہوں نے رہنا ہے، ان کا فیصلہ تب ہونا ہے۔ وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ فرماتے ہیں قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ تم نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی یا سرکار کے ساتھ تم نے غداری کی، اور تمہاری قبریں وہ پتہ چلے گا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں قبر میں اسی کی قبر میں نور ہوگا جس نے رسول اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بابا جی ہمارے ہمیں فیصلہ دے کر گئے۔ جب جناب عمر فاروق نے گردن اتار دی، جب آپ نے اس بندے کی گردن اتاری، پراپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اس کی پارٹی کے لوگ کہنے لگے دیکھیں جی یہ عمر نے کتنا عجیب کام کیا، کلمہ پڑھنے والے بندے کی گردن اتار دی، اپنا بندہ تھا، اگر یہ اپنے کی گردن اتارنے لگے تو پھر تو معاملہ بڑا بگڑ جائے گا، تو گردن اتار دی، یہ بہت بڑا جرم کیا۔ اور وہ اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلے گئے، جا کر سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یہ پراپیگنڈا کرنے والا ہے۔ تماشا ہوتا ہے نا ان لوگوں کا۔ سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے، ایک ذرا اور کٹاؤ تھوڑی جی، باقی ٹھیک ہے صرف ایک کو کٹا چھوڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلے گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو جا کر سرکار کو ساری بات سنائی، کہا جناب ایسے ایسے ہوا، عمر نے جو ہے نا وہ ہمارے کلمہ گو کا سر قلم کر دیا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے ابتدا میں پڑھی. فرمایا محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا محبوب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم یہ ایمان والے تب ہوں گے جب آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں گے. جس نے آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا وہ مومن نہیں ہے, وہ منافق تھا. اور عمر نے کسی مومن کو نہیں بلکہ منافق کے سر کو قلم کیا ہے. یہ جناب عمر فاروق کے متعلق نازل ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بالخصوص اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام امتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر پہرا دیتے رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ان میں سے صرف ایک شخصیت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہرا دیا اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, صرف اس کی ایک روایت سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ مبارکہ تھا. یہ بات بڑی قابل غور ہے, توجہ سے سننی ہے, سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ مبارکہ تھا. یمن کی طرف ایک بندہ تھا جس کا نام تھا اسود انسی. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. جھوٹا تھا نا, جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا, کہنے لگا میں بھی نبی ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خبر پہنچی تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو کذاب ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو کذاب کہہ دیا تو اسی کے علاقے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک محبت کرنے والے عاشق صادق جناب سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب اس بندے نے یمن میں دعوی نبوت کیا تو جناب ابو مسلم خولانی نے برسر بازار آپ نے اس کی نبوت کا انکار کیا. کہا کہ نبی صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں, اس وقت وہی نبی ہیں اور ان کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, وہی خاتم النبیین ہے اور میں تجھے نبی نہیں مانتا. جب جناب ابو مسلم خولانی نے برسر بازار کے اندر اس کی نبوت کا انکار کیا تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے سپاہی بھیجے, کہنے لگا جا کر ان کو پکڑ کر لایا جائے. سپاہی گئے, جا کر جناب ابو مسلم خولانی کو پکڑ کر لے آئے. جب جناب ابو مسلم خولانی اسود انسی کے دربار میں پہنچ گئے, اس بے ایمان کا نام تھا اسود انسی اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی. جب ابو مسلم خولانی کو اسود انسی کے پاس لایا گیا تو اسود انسی نے جناب ابو مسلم خولانی سے سوال کیا اور وہ سوال ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا. عربی عبارت اس کی یوں ہے, وہ کہنے لگا تشہدو انی رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما فہمتو لا اسمعو, فرمایا میں نہیں سمجھا تو نے کیا کہا, میرے تو کان ہی نہیں سنتے, میرے تو کان جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات سن سکے, یعنی میں تو بہرا ہوں, تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا تشہدو انی رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا, فرمایا میں تو کانوں سے بہرا ہوں, مجھے تو سنائی نہیں دیتا, تو نے کہا کیا؟ اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا, اس نے کہا گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو بہرا ہوں, مجھے تو سنائی نہیں دیتا, کیا کہتے ہو تم؟ اس نے اپنا سوال پلٹا تو کہنے لگا تشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اپنا سوال بدلا, کہنے لگا ہاں کیا گواہی دیتے ہو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو روایات میں آتا ہے یہ جناب ابو مسلم خولانی جھوم اٹھے, بلند آواز سے کہا نام اشہدو ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. اس نے پھر سوال کیا, آپ نے یہی جواب دیا, پھر سوال ہوا, یہی جواب دیا. اس نے کہا بڑے عجیب قسم کے بہرے ہو, تمہیں اپنے محبوب کی بات بہت سنائی دیتی ہے اور میری بات تجھے سنائی نہیں دیتی. اس نے کہا ان کے لیے سزا کو مقرر کیا جائے.
اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، کہنے لگے بتاؤ اس کے لیے کون سی سزا مقرر کی جائے۔ مشیروں سے جب مشورہ ہوا تو مشیروں میں سے ایک بندہ بولا، کہنے لگا ان کو یہاں سے بدر کر دو۔ بدر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں سے نکال دو، یہ کہیں دور چلے جائیں۔ ان میں سے ایک بندہ بولا، کہنے لگا اگر اس کو دور نکال دیتے ہو، کل کو یہ اپنی فوج تیار کر کے تمہارے اوپر کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، جو آج تمہاری مخالفت کرتا ہے کل کو تمہاری مخالفت نہ کرے، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آگ کو جلایا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے جائیں، ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کو آگ کے اندر دھکیلا جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے جل جائیں تاکہ معاملہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے۔ جب اس نے یہ مشورہ دیا، اسود انسی کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے کہا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ جلا دی گئی۔ جناب ابو مسلم خولانی کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے لگے۔ پوچھا کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر آگ کے اندر دھکیلیں گے۔ تو فرمایا کس وجہ سے پھینکو گے؟ کہنے لگے اس وجہ سے پھینکیں گے کہ تو آج بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اس کی پاداش میں تمہیں آگ کے اندر پھینکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نادانو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دنیا کی آگ تو کیا رسول اللہ کے غلاموں کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ آپ نے ان کو پیچھے کیا، آپ آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عساکر نے روایت نقل کرتے ہوئے لکھا، ارشاد فرماتے ہیں جناب ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آگ کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کی کرنی ایسے ہوا، آگ ان کے اوپر ایسے ٹھنڈی ہو گئی جیسے اللہ کے خلیل جناب ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جب آگ ان کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی تو انہوں نے وہاں پر 2 گانا ادا کیے، 2 رکعتیں آگ کے اندر ادا کی۔ جب وہاں پر 2 رکعتیں ادا فرما لی تو جناب ابو مسلم خولانی آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نے کہا آخری اور پہلا اربع جو ہم نے استعمال کیا وہ موت تھی، تو موت تو اس بندے کو آئی نہیں، اب بتاؤ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب کرنا کیا ہے، ان کو یہاں سے نکال دو، یہ جدھر بھی جانا چاہیں چلے جائیں۔ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے۔ جب جناب ابو مسلم خولانی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تب سرکار اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن جناب ابو مسلم خولانی نے سرکار کی زیارت نہیں کی تھی۔ اب جناب ابو مسلم خولانی جب آگ سے باہر نکلے تو آپ نے سیدھا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا۔ آپ وہاں سے چلے مدینہ طیبہ کی طرف، چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر پہنچے۔ مسجد نبوی شریف میں جب پہنچے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ نماز کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچے عاشق نے پہلے نماز ادا کی۔ جناب عمر فاروق نے دیکھا نیا بندہ ہے، آپ انتظار کرنے لگے۔ جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے پوچھا، فرمایا اے نئے آنے والے تو کہاں سے آیا، کون ہے تو، کیا تیرا تعارف ہے؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا، کہنے لگے میں یمن کی جانب سے آیا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائیں۔ جب جناب ابو مسلم خولانی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا سرکار موجود تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو سرکار دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، انہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں ظاہری حیات طیبہ کے اندر۔ اب جب جناب عمر فاروق نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو پھر جناب عمر فاروق نے ان سے سوال کیا کہ ہم نے سنا کہ یمن کی جانب جس طرف سے تم آئے ہو اس جانب ایک بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے مقابلے میں ایک بندے نے اس کی نبوت کا انکار کیا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا، تو بتاؤ کیا اس بندے سے تم بھی واقف ہو، جانتے ہو؟
انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں، اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ کہنے لگے ہاں وہ تو ایک اللہ کا بندہ ہے جس نے یہ کام کیا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقسمک باللہ، فرمایا اے آنے والے میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا وہ بندہ تو ہی تو نہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی ہوں، اللہ نے یہ شرف یہ عزت مجھے عطا فرمائی۔ تو جناب عمر فاروق نے ان کا ہاتھ پکڑا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، جناب صدیق اکبر تشریف فرما تھے، صحابہ اور تابعین سامنے تشریف فرما تھے۔ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر ان کو وہاں پر پہنچے تو جناب عمر فاروق نے داخل ہوتے ہی تعارف کروایا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، اے ابو بکر صدیق، ہم نے جو سنا تھا کہ یمن کی جانب ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے مقابلے میں ایک بندے نے اس کا انکار کیا، اس کی پاداش میں ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آگ ان کے اوپر ایسے ٹھنڈی ہو گئی جیسے اللہ کے خلیل جناب ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ تو اے ابو بکر صدیق، یہ وہی بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آگ ان کے اوپر ایسے ٹھنڈی ہو گئی جیسے جناب ابراہیم کے اوپر ہوئی تھی۔ ابن عساکر روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس بندے کو اپنے قریب کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ کیفیت یہ تھی کہ درمیان کے اندر جناب ابو مسلم خولانی ہیں، ایک سائیڈ کے اوپر جناب ابو بکر ہیں، دوسری سائیڈ کے اوپر جناب عمر فاروق ہے۔ اس کیفیت کے اندر بٹھا کر ان کو عزت عطا فرمائی۔ جب یوں کر کے عزت نصیب ہو گئی تو کچھ لمحے گزرے تو جناب ابو مسلم خولانی جناب ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ ہیں تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور سرکار کی امت کے لیے بھی دعا کریں۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا انت حق منی اليوم او کما قال، جناب ابو بکر صدیق نے کہا اے جوان، جو کام تو کر کے آیا ہے اور رب نے جو عزتیں تجھے عطا فرمائی ہیں، فرمایا آج کے دن تو زیادہ حق رکھتا ہے، تو ابو بکر کے لیے بھی دعا کر، سرکار کی ساری امت کے لیے بھی دعا کر۔ بزرگ لکھتے ہیں مرحبا، کہے جوان آنے والے، جو تو نے کام کیا اور اللہ نے جو تجھے شرف بخشا، جو عزت رب نے تجھے عطا فرمائی، تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو ابو بکر کے لیے بھی دعا کرے، سرکار کی ساری امت کے لیے بھی دعا کرے۔ اور بزرگوں نے لکھا، ارشاد فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں وہ کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں۔ رب ان کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی ہم کو اور ہم سے جو پہلے لوگ چلے گئے ان کو، جو بعد میں آئیں گے ان کو، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو خیر نصیب ہوگی۔ لیکن دو شخصیتیں ایسی عظیم شخصیتیں ہیں جو صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن وہ ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ امید ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سرکار کی امت کے کثیر افراد کو معاف فرما کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق جناب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال کے وقت جناب عمر فاروق کو اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا جبہ دے کر، قمیض مبارک دے کر روانہ فرمایا تھا۔ فرمایا کہ یمن کے جنگلوں کے اندر چلے جاؤ، کرن شہر ہے، فرمایا اس بندے کے ہاتھ کے اوپر برس کا نشان ہے، جنہوں پھل بیری نہیں کہندے، پھل بیری کا نشان ہے۔ فرمایا شروع ہوئی ختم ہو گئی، تو فرمایا وہ بکریاں چراتا ہوگا، اس جانور چراتے بندے کو دیکھ لینا، اس کے جا کر ملاقات کرنا، اور فرمایا میری امت کے لیے اس بندے سے دعا کروانا۔ فرمایا کہ جب تم اس بندے سے میری امت کے لیے دعا کرواؤ گے تو اللہ تعالیٰ
بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کو اس بندے کی دعا کے صدقے سے جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ایک سیدنا اویس قرنی اور دوسرا جناب ابو مسلم خولانی، یہ دو ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کی دعائیں کل قیامت والے دن امت کے کام آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے سے امت کے کثیر افراد کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور احباب ذی وقار جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے پہرا دے، تاریخ گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، صحابہ نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت حنظلہ نے جب سرکار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، فرشتوں نے غسل دیا، بڑی معروف روایت ہے۔ وقت کی موسم کی کیفیت کے پیش نظر اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ جناب حنظلہ نے نذرانہ پیش کیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جو بے غسلے تھے، غسل کی کیفیت ان کے اوپر لازم تھی، لیکن غسل کیے بغیر میدان جنگ کے اندر چلے گئے تو اللہ کے فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ جناب ابو مسلم خولانی نے سرکار کی عزت کے اوپر پہرا دیا، رب تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، جناب امام علی مقام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر سرکار کے دین کے لیے پہرا دیا، رب تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ رکھا۔ وقت گزرتا رہا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کی عزت کے اوپر پہرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ غازی ممتاز قادری نے سرکار کی عزت کے لیے پہرا دیا، آج بھی نام زندہ ہے، لوگ ان کا نام لینا اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہیں۔ امیر المجاہدین آفت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہرا دیا، اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی۔ اور بابا جی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے 1000 سال کے بعد بھی اگر میری قبر کے اوپر آ کر کوئی لبیک کا نعرہ لگائے تو میں قبر کے اندر جواب ضرور عطا فرماؤں گا۔ پھر آج ان کے صاحبزادے جو کہ جیل کے اسیر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہرا دینے کی وجہ سے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اور پھر جو لوگ ان کے دفاع کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میدان عمل کے اندر اترے، لاہور سے چلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، کوئی ذاتی اغراض نہیں ہے۔ آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہی پراپیگنڈا جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منافق آیا تھا، اس کے ساتھیوں نے کیا، اس کی نسل آج بھی موجود ہے جو پراپیگنڈا کرتی ہے۔ کسی کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرو، اور سرکار کی عزت کی خاطر فرانس کے سفیر کو نکالو، اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کو باعزت طریقے سے رہا کرو، اس لیے کہ وہ ذاتی غرضوں کے لیے نہیں، وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں رسول اللہ کی عزت کی خاطر کرتے ہیں۔ اور وہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے عظیم لوگ ہیں، یقین مانیں۔ وہ جناب ابو مسلم خولانی کے اوپر آگ ٹھنڈی ہوئی، اور یہ کل کی بات ہے، یعنی کوئی بڑا عرصہ نہیں گزرا، یہ غالباً 2 سال قبل کی بات ہے۔ سندھ کی ایک شخصیت کھاریاں کے ساتھ جو ہے نا وہ باولی شریف ہے، آستانہ ہے، غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بزرگوں کے وہاں پر مزارات ہیں، اور وہاں پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک شخصیت تشریف لائے تھے جن کا نام تھا محمد پناہ، ان سے ملاقات بھی ہوئی، بعد میں فون پہ بھی بات ہوتی رہی۔ ان کو اگر موقع ملا، حالات کوئی درست ہوئے، یہ کرونا کے معاملات تھے، محافل وغیرہ کا سلسلہ بند تھا، کوشش کریں گے اوگوکی کے گرد و نواح کے اندر ان کو کسی وقت دعوت دی جائے، وہ سندھ سے تشریف لائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بد مذہب کے ساتھ بحث ہو گئی، تو وہ کہنے لگا سرکار کو یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھئی مجھے دلیلیں نہیں آتی، تم ایسے کرو آگ جلاؤ، دونوں آگ میں داخل ہوتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ تو کہتے ہیں آگ جلائی گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو آگ کے اندر لے گیا۔ کہتے ہیں پہلے تو وہ جاتا نہیں تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، میں اس کو آگ کے اندر لے گیا۔ کہتے ہیں عجیب اتفاق، وہ بندہ زندہ ہے، اس کا نمبر بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ کہتا ہے پورا علاقہ بھی گواہ ہے، لوگ دنیا سے گئے نہیں، دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے یہ معاملہ دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو زبردستی آگ کے اندر لے گیا۔ کہتے ہیں اتفاق یہ ہوا آگ نے نہ مجھے جلایا نہ اس کو جلایا، اور ہم دونوں محفوظ ہیں۔ کہتے ہیں پھر اسی آگ کے اندر میں موجود تھا کہ سامنے میرے پیر و مرشد تشریف لائے،
فرمایا اس بدبخت کا ہاتھ چھوڑ. کہتے ہیں جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے حفاظت عطا فرمائی اور آگ نے اس کے کپڑوں کو بھی جلایا, اس کے بدن کو بھی جلا دیا. زندہ آباد زندہ آباد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. نعرہ رسالت. احباب جی وقار, موسم کی کیفیت ہے, وقت ہوتا تو مزید کچھ عرض کرتا. ہماری جامع مسجد سیدہ کے خطیب عالم نبیل فاضل جلیل برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری وحید اقبال صاحب آپ تشریف لائے. میزبان نے محفل محترم فراز بھائی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب جی وقار, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا, محبت, عشق, یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے اور ایک ایسی کمال کی طاقت ہے کہ جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے بھائیوں نے لاہور کے اندر 26 شہادتیں پیش کیں, اس سے قبل فیض آباد کے اندر شہادتیں پیش کیں اور پھر لاہور سے نکلتے ہوئے 8 سے 10 شہادتیں ابھی تک ہو چکی ہیں. اور ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا عشق, کمال کا جذبہ اور کمال کی محبت عطا فرمائی, وہ وہاں سے روانہ ہیں. ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. یقین مانیں یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اگر جا نہیں سکتے تو جو بچے, جو نوجوان سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہاں پر آواز اٹھائیں. اگر بول نہیں سکتے تو لکھیں, اگر لکھ نہیں سکتے تو ان کے لیے دعائیں کریں. اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم ان کی مخالفت نہ کریں, اس لیے کہ جو ان کی مخالفت کرے گا گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا سبب پیدا کیا. اور سرکار جس سے ناراض ہو جائے اس بندے کی قبر بھی خراب ہے, اس بندے کی آخرت بھی خراب ہے. اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو سلامت رکھے, وہ جس مقصد کے لیے نکلے. ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر نکلے, کوئی غرض نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی, مولوی کیا کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے پڑھا نا قرآن و حدیث میں وہ یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ سب سے مقدم ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حرف آئے تو پھر ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا اگر کوئی سرکار کی بے ادبی کرے تو فرمایا کہ پھر ہمیں جینے کا حق حاصل نہیں ہے. امت کو چاہیے کہ ساری امت مر جائے. وہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی چیز کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ انہوں نے غم لیا تھا, تندرست تھے, ٹھیک تھے, ان کے معاملات جو تھے وہ بالکل ایسے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ دنیا سے رخصت ہوں گے. وہ غم لیا اور کراچی میں پھر انہوں نے کہا کہتے میں نے اتنا زور لگایا کہ میں نے چاہا کہ کہیں زور کی وجہ سے میری نس پھٹ جائے, میں کیوں زندہ ہوں کہ لوگ سرکار کی گستاخی کرتے ہیں اور میں دنیا کے اندر سانس لے رہا ہوں. ان سے کسی نے کہا تھا حضرت آپ عمرے کے لیے حج کے لیے نہیں جاتے. یہ اس وقت کی بات ہے 2002 یا 2003 کے اندر. اس وقت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تندرست تھے, اس وقت کی بات ہے, ابھی ٹانگوں سے معذور نہیں ہوئے تھے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, اس وقت کی بات ہے. اس وقت جو ہے نا وہ ان سے کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ کو عمرے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کیا دین کا کام پاکستان میں مکمل ہو گیا کہ میں عمرے کرنے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں؟ انہوں نے کہا دین کا کام پہلے کرنا ہے. انہوں نے کہا قبولیت ہوئی تو سرکار ادھر بھی قبول فرما لیں گے, اور ادھر جا کر جن کے پاس پیسہ ہے, یہ دیکھیں آج گدی نشین ہے, پیر ہیں, مولوی ہیں, پیسہ اکٹھے کرتے ہیں, 40-40 ہزار لیتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, 10,000 20-20 ہزار ان کی فیسیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے, کہتے ہیں ہمیں دکھ بڑا ہے. وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہیں لوگوں کے سامنے, کہتے ہیں دکھ بڑا ہے, لیکن میدان عمل کے اندر نہ کوئی پیر نظر آتا ہے, نہ کوئی نعت خواہ نظر آتا ہے, نہ کوئی مولوی نظر آتا ہے. 50-50 ہزار ان کی فیسیں ہیں, ان کی فٹ کی لمبی زبانیں. جب ان کی اپنی ذات کے اوپر معاملہ آتا ہے تو یہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اور پیروں کے مرید وہ بھی یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جو پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہرا نہیں دے سکتا, اس کی ارادت جائز نہیں ہے, اس کی ارادت کا مقصد ہی نہیں ہے.
سب سے بڑی ارادت یعنی پیری مریدی، ارادت سے مراد پیری مرید، اس کا مرید ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہرا دینے کی وجہ سے رب تعالیٰ مقام ولایت عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس سے پھر جائے وہ کہاں کا ولی اور کہاں کی پیری مریدی۔ احباب ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ فراز بھائی نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام کرنا ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام دے دو شعر فاتح اخلاص تو استاد